اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جبکہ ایک قوم نے تم پر دسترازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرما رہے ہیں، یہ 32ویں آیت مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کی مدد فرماتے ہیں، ایمان والوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ غیروں کی تدابیر کو ناکام فرماتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ایسی ہے کہ متعدد مفسرین نے اس کے ضمن میں متعدد واقعات بیان فرمائے ہیں۔ مثلاً ایک واقعہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر سے واپسی پر ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، گرمی کی شدت کی وجہ سے درختوں کے نیچے سائے میں کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹ گئے، تو ایک اعرابی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اتار کر درخت سے تو سونت کر کہنے لگا کہ اے محمد، آپ مجھے بتائیے کہ کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اسی طرح کعب بن اشرف یہودی، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے خلاف ایک تدبیر کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تدبیر سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھا۔ اسی طرح دو عامری شخص جو قتل ہوئے تھے، ان کی دیت کی وصولی کے سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بنو نضیر تشریف لے گئے، اور وہاں ایک دیوار کے سائے میں تشریف فرما تھے کہ یہودیوں نے یہ تدبیر کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک چکی کا پتھر گرا دیا جائے اور نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس سے پہلے سے آگاہ فرما دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ گئے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو اس بات کی یاد دہانی فرما رہے ہیں کہ مشرک اور یہود اور نصارہ اور جو بھی تمہارے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، ان سازشوں سے تم کو بچانے والا صرف اللہ ہے۔ تمہیں ان کی باتوں کا علم بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اصلاح علمی میں بھی تمہاری حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارو، وَمَكَرُوا وَمَكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ چالیں چلتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ سب پر بھاری ہوتی ہے۔ اس لیے مومن کو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ مومن کو چاہیے کہ درست سمت میں اپنا سفر جاری رکھے، اپنی تدبیر کو صحیح سمت میں چلائے، اور اس کا انجام جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمام تدابیر کو خیر فرما دیں گے۔ اور اس آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومن جو ہے وہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے، کسی اور چیز پر مومن توکل کرتا ہی نہیں ہے۔ اس کا کام ہے تدبیر کرنا اور توکل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔